بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 جون کو ٹائٹینک کے سیر پر نکلے یہ آبدوز 3000 میٹر کی گہرائی میں جا کر ڈوب گئی۔ یہ خبر گزشتہ 8-10 دن سے سوشل میڈیا پر چھائی رہی۔ تقریباً ہر وہ شخص جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس خبر سے باخبر ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ دیکھا تو مجھے یہ سب جان کر بہت دکھ بھی ہوا اور حیرانی بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھی اس پورے واقعے اور اس کے حقائق سے بے خبر ہوں، اس لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ایک سب میرین جس کو ٹائٹن کہا جاتا تھا، جو کہ 7 میٹر لمبی تھی اور جس کا تعلق اوشین گیٹ نامی کمپنی سے تھا، جس میں 5 مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور اس میں 5 ہی مسافر سوار تھے، جس میں ایک شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سال بیٹے قاسم بھی شامل تھا۔ ان 5 لوگوں کے ساتھ اس سب میرین نے 3800 میٹر نیچے سمندر کے نیچے جانا تھا۔ آخر کیا مقصد تھا؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ ان لوگوں کو سمندر کے اتنا نیچے سفر کرنا پڑ رہا تھا؟ اور وہ مقصد، وہ مجبوری تھی ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنا۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جو 1912 میں اپنے پہلے سفر کے دوران ہی غرق ہو گیا تھا۔ یہ وہی ٹائٹینک ہے جس کے مالک نے کہا تھا کہ اسے مسلمانوں کا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور یہ ٹائٹینک اپنا پہلا سفر بھی مکمل نہ کر سکا اور سمندر میں ڈوب گیا۔ یہ 5 لوگ $2.5 لاکھ کے بدلے اس جہاز کی باقیات دیکھنے کے لیے سمندر میں 3800 میٹر نیچے جانے والے تھے۔ یہ لوگ اربوں اور خربوں پتی تھے۔ اب آپ سوچیں، اگر ایک شخص کے اکاؤنٹ میں اربوں خربوں ڈالر ہوں، کیا اتنے پیسے کے ساتھ سمندر سے 3800 میٹر نیچے جا کر انجوائے کرنا وہ واحد جگہ ہے جہاں وہ لطف اندوز ہو سکے؟ کیا دنیا میں اور کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں جا کر وہ پیسہ خرچ کر کر لطف اندوز ہو سکے؟ سمندر کی تاریکیوں میں آبی دباؤ کے ساتھ، آکسیجن کی محدود مقدار کے ساتھ، اگر آپ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چھوٹا سا فیکٹر بھی غلط ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے بلین ڈالر ضائع، کہ آپ کی زندگی ضائع، تو وہ پیسہ آپ کے کسی بھی کام کا نہیں۔ اتنا بڑا خطرہ مول لے کر ایک ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے جانا، کیا محرکات ہوتے ہیں ایسے ایڈونچرز کے، ایسے سنسنی خیز لمحات کے۔ صرف یہ محسوس کرنا کہ آپ اتنے پریویلیجڈ ہیں کہ آپ سمندر کی تہہ میں جا کر 2 سال سے بھی پہلے کے ڈوبے ہوئے جہاز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ فیلنگ لینا، یا کوئی اور بھی محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ایسے خطرات مول لیتا ہے، یہ سب ابھی تک میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ لیکن بہرحال جو لوگ ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کی اپنی ایک ایڈونچر لیول ہوتا ہے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے، بہت تھرلڈ ہوں گے، بہت خوش بھی ہوں گے، پتہ نہیں انہیں کتنا مزہ آنے والا ہے۔ لیکن ٹھیک 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد ان کا کنیکشن اپنی مدر شپ سے ٹوٹ گیا اور یہاں پر پہلا خطرہ شروع ہوا، کیونکہ اس کمپنی کی سب میرین کے ساتھ پہلا بھی ایسا مسئلہ ہو چکا تھا۔ اس لیے جب تک واپسی کا ٹائم نہیں ہوا بہت پریشانی شروع نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی واپسی کا ٹائم گزر گیا تو پریشانی شروع ہوئی۔ سب سے پہلا خطرہ جو تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ان کے پاس آکسیجن کی کمی تو نہیں ہو گئی۔ اور آپ سوچیں، ایک بندہ جس کے اکاؤنٹ میں اربوں خربوں ڈالر ہوں اور وہ سانس نہیں لے پا رہا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ کوئی اس سے کہے تم اپنی ساری دولت مجھے دے دو اور سانس لے لو، تو وہ کتنی خوشی خوشی اپنی دولت دینے کو تیار ہوگا ایک سانس کے لیے۔ جلد ہی ریسکیو آپریشن شروع ہو گئے۔ 25,000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے کو سرچ کیا گیا، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی، ایک ملٹی بلین ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ کانسٹنٹلی اس سارے واقعے کو ٹی وی پر کوریج دی گئی، کیونکہ آخر کو یہ لوگ اربوں خربوں پتی تھے۔ انہی دنوں میں جن دنوں میں ٹائٹن کا حادثہ ہوا، 750 لوگ یونان کے بارڈر پر بھی پانی کی نظر ہو گئے۔ یہ وہ تارکین وطن تھے جو یورپ میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن سمندر کی بے رحم موجیں ڈبا لے گئیں۔ پانی میں گرنے کے بعد انہوں نے بار بار مدد مانگی، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا، کیونکہ آخر کو وہ غریب لوگ تھے۔ یہ غربت کے مارے لوگ جو یورپ میں ایک نارمل انسان کی زندگی، ایک متوسط انسان کی زندگی گزارنے کا خواب رکھتے تھے، اب ایک طرف 750 مسنگ لوگ
اور ایک طرف 5 مسنگ لوگ یعنی 5 گمشدہ لوگ اور ایک طرف 750 گمشدہ لوگ. کیا تناظر ہے اس واقعے کا. اور تارکین وطن کے ساتھ ہونے والا یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. اس قسم کے حادثے اکثر ہوتے رہتے ہیں جو صرف اخبارات میں ایک لائن کی جگہ لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک خبر نظر سے گزری کہ ایک مچھیرے نے کہا کہ ان تارکین وطن کی لاشیں اس کے مچھلیوں کے جال میں پھنس گئیں، اور اس نے کہا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے جب اس نے دیکھا کہ ان لاشوں میں بچوں کی بھی لاشیں ہیں. ایک اور مچھیرے نے کہا کہ اس نے 3 دنوں میں 15 لاشوں کو پانی سے نکالا. ایک اور مچھیرے نے کہا کہ شروع میں جب اس کے ساتھ ایسا ہوا یعنی اس نے لاشیں دیکھیں تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور ڈر گیا، لیکن پھر یہ اتنا نارمل اس کو لگنے لگا، یعنی اتنی دفعہ اس کے جال میں لاشیں آئی کہ اس کو یہ سب نارمل لگنے لگا. ابھی بھی وہاں پر بارڈر پر خالی گڑھے ہیں جہاں پر آپ آ کر کسی بھی لاش کو دفنا سکتے ہیں. یعنی تارکین وطن کے کیمپس کے پاس اگر آپ کو کوئی لاش سمندر میں ملتی ہے تو گڑھے پہلے سے کھودے ہوئے ہیں، آپ اس لاش کو نکال کے ان گڑھوں میں دفنا دیں. اسی طرح ایک شخص جو افریقہ سے یورپ جا رہا تھا، وہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ان ساری مشکلات کو جانتا ہے جو اسے یورپ جا کر برداشت کرنا پڑیں گی. وہ وہاں پر لگژری لائف کی تلاش میں نہیں جا رہا ہے، وہ صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا بچہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو سکے، کیونکہ اس کے بچے کو بھوک سے نیند نہیں آتی. اس وقت پوری دنیا میں 850 ملین لوگ بھوک سے لڑ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس خوراک کی بنیادی ضرورت جن کی پوری نہیں ہوتی، جو یہ کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکتا ہوں. دنیا کے کئی علاقوں میں کئی جگہوں پر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. یہ کسی نے تخمینہ لگایا تھا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو سال میں صرف $500 دے دیں تو ان کے سال کے پانی کا خرچہ نکل آئے گا. صرف $500 اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ذرا سوچیں کہ اسپیس پہ جانے کے لیے ٹیکنالوجی پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. آخر کو انہیں دنیا میں موجود لوگوں کی اتنی فکر کیوں نہیں ہے جتنی اسپیس کی فکر ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں اللہ نے آزمائش میں ڈالا. اسلام نے ایک اصول نافذ کیا جس کے ذریعے غربت اور بھوک کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور وہ حل تھا زکوٰۃ. جب ماضی میں اس سسٹم کو عثمانی دور حکومت اور دنیا کے کچھ دوسرے حصوں میں نافذ کیا گیا تو اس کے نتائج بہت شاندار اور حیران کن تھے. یہ رزلٹ اتنے شاندار تھے کہ لوگ حیران رہ گئے. زکوٰۃ کیا ہے؟ اپنی آمدنی کا 40واں حصہ ضرورت مند کو دینا. اور اگر ابھی بھی زکوٰۃ کو نافذ کر دیا جائے تو آپ سوچیں کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لوگوں کے کتنی حالت بہتر ہو سکتی ہے. جیسے امیر لوگوں کا مرنا، امیر لوگوں کا جینا ضروری ہے، اسی طرح غریبوں کا مرنا جینا سب بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ان 5 لوگوں کا دکھ ہے تو کیا آپ کو ان تارکین وطن کا دکھ نہیں؟ اگر تارکین وطن کا دکھ نہیں بھی تو کیا ان کے بچوں کا بھی دکھ نہیں جو سمندر میں ڈوب گئے؟ آئیے ہم مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک تبدیلی لائیں. ہم سب انسانوں کو انسان سمجھیں، برابر انسان، اور کوشش کریں کہ ہمارے آس پاس جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا.